السلام علیکم محمد علی فیملی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سنائیں کیسے جا رہے ہیں آپ کے روزے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے ٹھیک ٹھاک گزر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آگے بھی ایسے ہزاروں رمضان المبارک آپ کے گزریں اور آپ خیریت سے ہیں۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے کہ آپ رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے بچے کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو آج کے ولاگ میں آپ کا بہت بہت ویلکم ہے۔ آج کے ولاگ میں انشاءاللہ ہم آپ سے محمد علی کی جتنی بھی ایک کہانی ہے اس کی پوری، وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ محمد علی، آپ نے بھی السلام علیکم کرنا ہے؟ جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اس کی جو بیماری کی جتنی بھی کہانی ہے وہ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو محمد علی کی عمر اس ٹائم تقریباً 3.5 سال ہو رہی ہے۔ یہ 3.5 سال سارے ہی تقریباً اس بیچارے نے ایک آزمائش اور امتحان میں گزارے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک دن بھی ایسا اس بچے نے دیکھا ہو۔ بیچ میں ایک چھوٹا سا پیریڈ تھا سٹارٹ میں، وہ ابھی ہم آپ سے شیئر کریں گے، اس میں تھوڑا سا یہ بہتر رہا تھا، نارمل بچوں کی طرح ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد تقریباً جب اس کی عمر 7-8 ماہ تھی، اس کے بعد سے لے کے ابھی تک اس بچے نے سکون نہیں دیکھا۔ اس بچے نے بیچارے نے بس تکلیفیں ہی دیکھ رہا ہے تب سے۔ یہ اگست 2020 کی بات ہے کہ جب محمد علی کی پیدائش ہوئی تھی، اور پیدائش ہوئی تھی تو سب سے پہلا تو اس کے ساتھ انفارچونیٹ یہ ہوا کہ یہ انڈر ویٹ پیدا ہوا تھا، کم وزن کا پیدا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پہلے سے ایک خدشہ تھا کہ یہ کم ویٹ کا پیدا ہونے کی وجہ سے ہی اس کو صحت کے کچھ مسائل درپیش ہوں گے۔ تو سٹارٹ میں ہی اس کو تھوڑا سا بریدنگ کا بھی پرابلم تھا، تو اس کو انہوں نے پیدائش کے بعد انکیوبیٹر میں رکھ لیا تھا، اور تقریباً 12 دن یہ انکیوبیٹر میں رہا تھا ہاسپٹلائز، اور اس کے بعد پھر 12 دن کے بعد پھر یہ گھر آ گیا تھا۔ اس کے بعد آ کے اس نے پھر نارمل فیڈ وغیرہ شروع کر دیا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے، تقریباً میرے خیال ہے ہفتہ یا 10 دن گزرے تھے، تو اس کو ناف میں سے جو ہے نا وہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی نا، انٹرنل بلیڈنگ۔ ہمیں تو نہیں پتہ چلا کہ یہ کس قسم کی بلیڈنگ، ہم نے کہا ویسے شاید کوئی اس کا کوئی ہے، تو ہم نے جا کے ڈاکٹر کو دکھایا، تو ڈاکٹر نے فوراً کہا کہ نہیں، یہ اس کو سیویئر قسم کی کسی چیز کا ایشو ہے، تو آپ اس کو فوراً ایڈمٹ کروائیں۔ اس کو ہم نے دوبارہ ایڈمٹ کروا دیا، اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، ٹیسٹ میں اس کا یہ آیا کہ اس کا جو بلڈ ہے نا وہ کلاٹ نہیں ہو رہا تھا، اس کو وائٹ بلڈ سیلز اس کے کم ہو گئے تھے۔ تو پھر یہ ہاسپٹلائز رہا، تقریباً 1 ہفتہ ہاسپٹلائز رہا، اس کو پلازما اور وائٹ بلڈ لگتا رہا وہاں پر۔ اس کے بعد پھر اس کا تھوڑا سا بلڈ بہتر ہوا، جب کلاٹ ہونا شروع ہوا تو اس کے بعد پھر اس کو ہاسپٹل والوں نے گھر بھیج دیا، گھر آ گیا یہ۔ پھر اس نے نارمل فیڈنگ وغیرہ سٹارٹ کی، اس نے ویٹ گین کرنا شروع کر دیا، اور تقریباً جب یہ 5 مہینے کا تھا تو یہ بالکل اپنے ساتھ کے بچوں کے برابر پہنچ گیا۔ ماشاءاللہ ہیلدی تھا، ویٹ بھی اس کا ٹھیک ہو گیا، فیڈ بھی ٹھیک کرتا تھا، اور ہم بڑے خوش تھے کہ یہ ایک مشکل وقت سے نکل آیا اور اب ایک ٹریک پہ چڑھ گیا۔ اچھا، وہ جب تقریباً یہ کچھ 6-7 ماہ کا تھا، 6-7 ماہ کا، اس کو تھوڑا سا پرابلم ہوا الرجی کا، ریشے وغیرہ کا، تو اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لے کے گئے، تو ڈاکٹر نے اس کو جب چیک اپ وغیرہ کیا تو اس کے لیے جو الرجی وغیرہ کے لیے تو اس نے میڈیکیشن دی، لیکن ڈاکٹر نے اس کو دیکھ کر، جب اس کے خاص طور پہ اس کے جو نیز کے جو جوائنٹس تھے ان کو دیکھ کر نا، تو اس نے تھوڑا سا شک کا اظہار کیا کہ اس بچے کے نی کے جوائنٹ صحیح نہیں ہیں، تو اس نے ہمیں ریفر کیا ایک چائلڈ سرجن کے پاس کہ آپ ان سے جا کے ڈسکس کریں اس بات کو۔ جب اوور آل بھی انہوں نے اسیسمنٹ کی کہ جتنی اس کی ایج ہو گئی ہے اس حساب سے اس کی ایکٹیویٹی ہے یا نہیں، تھوڑا سا ایکٹیویٹی اس کی پیچھے تھی، ہم سمجھے شاید کہ یہ چونکہ بیماریوں سے گزرا ہے اس لیے شاید تھوڑا سا پیچھے ہے، یا انڈر ویٹ پیدا ہوا تھا اس لیے تھوڑا سا پیچھے ہے، مے بی یہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑا سا ڈیلے ہوگا، لیکن پھر ٹریک پہ آ جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، آپ سرجن کو ضرور دکھائیں۔ ہم پھر ایک چائلڈ سرجن تھے یہاں اسلام آباد میں، ان کے پاس لے گئے اس کو، تو انہوں نے پھر جب اس کو ایویلیویٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ یار آپ دیکھ لیں کہ اس بچے کو برین کا ایشو نہ ہو۔ انہوں نے ہمیں اس کا برین ایم آر آئی لکھ دیا، ہم نے جا کے برین ایم آر آئی کروایا، وہ ہم نے کہ ڈاکٹر سے شیئر کیا۔ برین ایم آر آئی اوور آل تو تقریباً ٹھیک آ رہا تھا، لیکن اس کی چونکہ جب حرکت ذرا کم تھی تو اس وجہ سے ان کو شک یہی تھا ڈاکٹرز کو کہ شاید اس کو برین کا ایشو ہے، جس کی وجہ سے اس کی برین ڈیولپمنٹ میں کوئی مسئلہ ہے، اس وجہ سے یہ حرکت نہیں اس طرح کر رہا۔ خیر ایم آر آئی تو تقریباً ڈاکٹرز نے کہا کہ نارمل ہی ہے، اس میں کوئی ایسا جتنا ایشو نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم اس کو نیورو فزیشین کے پاس وزٹ کروانا شروع کیا پنڈی میں، تو وہاں وہ جنرل صاحب تھے، وہ دیکھ رہے تھے اس کو،
تو انہوں نے پھر اس کا کچھ برین ٹونکس وغیرہ دینا شروع کی. انہوں نے کہا اگر اس کو برین کا ایشو ہے, اگر کمزوری ہے برین میں تو اس سے وہ دور ہو جائے گی. بہرحال وہ بھی ہم دیتے رہے اس کو کچھ عرصہ, وہ بھی اس کا علاج چلا, لیکن پھر بھی اس کی جو ایکٹیویٹی اور موومنٹ میں کوئی امپرومنٹ نہیں آئی. تو ہم نے پھر اس کے بعد کیا کیا کہ اس کو جوڑوں والے ڈاکٹر کو بھی دکھایا کہ یار اس کے کوئی جوائنٹس میں ایشو ہے, کوئی جوڑوں کی بیماری, اس کو آرتھرائٹس ہے یا کوئی اس ٹائپ کا پرابلم ہے. تو وہ بھی ہم نے دکھایا اسلام آباد میں. انہوں نے بھی کچھ اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے اور وہ ٹیسٹ بھی اس کے ٹھیک آئے. اچھا, اب ہمیں سمجھ نہ آئے کہ یار ٹیسٹ اس کے سارے ٹھیک آ رہے ہیں, پھر اس بچے کو کیا پرابلم ہے. تو اس کے جو فزیشین ہیں ڈاکٹر اقتداء حیدر شیرازی صاحب یہاں اسلام آباد میں, بڑے اچھے مانے ہوئے وہ بچوں کے فزیشین ہیں. انہوں نے پھر ہمیں یہ کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اس کو چلڈرن ہاسپٹل پمز میں لے جائیں, تو ان سے جا کے ڈسکس کریں کہ بچے کی جو ہے نا اس کو, انہوں نے یہ کہا کہ اس کو کوئی میٹابولک ڈس آرڈر ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب وہ ڈائگنوز کروانا پڑے گا کہ اس کو ہے کون سا ڈس آرڈر. تو اس کے لیے پھر انہوں نے ہمیں بھجوایا چلڈرن ہاسپٹل پمز میں. ہم وہاں گئے تو وہاں ڈاکٹر سعدیہ ریاض ہوتی ہیں, انہوں نے پھر اس کو دیکھا. انہوں نے کہا کہ چلیں اس کا پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ میٹابولک ڈس آرڈر کے لیے اس کو ہم ایویلویٹ کرواتے ہیں, اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواتے ہیں. انفارچونیٹلی ڈی این اے ٹیسٹ, اس طرح کا کمپلیکس ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. تو وہ ہوتے ہیں جو یہاں پاکستان میں لوگ جو کرواتے ہیں وہ جرمنی سے کرواتے ہیں, اور اس کی ٹیسٹ کی تقریباً 1.25 لاکھ سے 2 لاکھ ایک ٹیسٹ کی جو ہے نا وہ کاسٹ ہوتی ہے. تو اس کا ڈی این اے کی رپورٹ کا انتظار تھا. تو وہ اس دوران پھر کیا کیا ہوتا رہا اس کے درمیان بھی وہ آپ کو محمد علی کی ماما بتائیں گی, آگے شیئر کریں گے. اچھا جی, وہ ٹیسٹ ہو گیا. اس کے بعد پھر محمد علی کو نا بہت زیادہ پرابلمز آنا شروع ہو گئی. ایک تو اس کے گھٹنے بہت زیادہ سخت ہونا شروع ہو گئے, ساتھ کندھے بھی, اور یہ انگلیاں بعد میں ہوئیں. پھر وہ جو ڈاکٹر تھے جنہوں نے ایم آر آئی کیا تھا, انہوں نے کہا اس کو فزیو تھراپی کرائیں. پھر ہم نے ڈاکٹر اعجاز ہیں ایک ہمارے, وہ ڈیلی آتے رہے ہمارے گھر, ڈیلی اس کی ہوتی رہی ہے فزیو تھراپی, اور جتنی سخت والی ہوتی تھی اتنا زیادہ تڑپتا تھا, روتا تھا بہت زیادہ. اور ہم دیکھ تو رہے تھے لیکن اس کی تکلیف بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی. لیکن ہم نے کہا شاید اس سے فرق پڑ جائے. ہوتی رہی ہے. اس کے ساتھ ہی اس ٹائم جب یہ فزیو تھراپی اس کی سٹارٹ ہوئی تھی تو اس ٹائم اتنے زیادہ نہیں اس کی یہ ٹھیک تھی, انگلیاں وغیرہ اور یہ ٹھیک تھے. اس کے بعد پھر اس کو سب سے پہلے یہ ماتھے والی جو گلٹی ہے وہ گلٹی آنا شروع ہوگی. پھر منہ کے اندر یہ جو بڑی بڑی گلٹی ہیں وہ آنا. ہم لگاتار اسپتال تو اسپتالوں میں ڈیلی کے تقریباً اس کے چکر ہوتے تھے, کیونکہ اس کو سویئر قسم کا ڈائریا, اور پھر روتا بہت زیادہ تھا. روتا اتنا زیادہ تھا ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اس کو ہے کیا مسئلہ نا. پھر ہم اسپتال جائیں, لیکن ڈاکٹروں کے سمجھ سے باہر تھی کہ کیا ہے. کبھی کیا دوائی دے دیتے, کبھی کہتے جوڑوں والوں کے پاس جاؤ, کبھی کہتے اڑیوں والوں کے پاس جاؤ, کبھی کس کے پاس. اسی دوران ہی وہ ہم اسی کی رپورٹ کا ہی انتظار کر رہے تھے. تو تقریباً اگست میں اس کی رپورٹ آئی ہے, تقریباً 8 مہینے کے بعد اس کی رپورٹ آئی تھی. تو اسی دن ہی ہم نے جانا تھا. ہمیں ڈاکٹر حیدر شیرازی نے بولا تھا کہ آپ اس کو ڈاکٹر ہما ارشد چیمہ لاہور میں ہوتی ہیں, آپ ان کو ایک دفعہ دکھا دیں, یا تو پھر دوبارہ ٹیسٹ کروا لیں, کیونکہ اس کی تو اسی دوران اور زیادہ اس کا پرابلم بہت بڑھ گیا تھا. پھر اسی دن ہم تیار تھے, جا رہے تھے لاہور, تو رپورٹ آ گئی. تو رپورٹ نے جب ہم نے دیکھی ہے نا, تو ایسے لگا کہ ہمارے سر پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے. اور اس میں یہی اس کی ڈیزیز کے بارے میں تھا کہ اس کو یہ پرابلم ہے. پھر سارے وہ ہم نے پڑھ لی. پھر بھی ہم گئے ہیں لاہور کے, ہمیں امید تھی کہ شاید وہ ڈاکٹر ہمیں کچھ دیں گی, کچھ اچھا ہی بتائیں گی. لیکن وہ گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کی ڈیزیز جو ہے نا بہت زیادہ سویئر قسم کی ہوگی. اگر سٹارٹ میں لے آتے تو پھر تھوڑا سا شاید ہو جاتا ہمارے لیے, لیکن نہیں. اس نے پھر انجیکشن تھراپی یہ بتا دی, تو کافی سویئر قسم کی ہوگی. اگر سٹارٹ میں لے آتے تو اس کا جو نا ایک انجیکشن ہوتا ہے وہ ہم لگاتے ہیں تو جوڑ بہتر ہو جاتے ہیں. ابھی تو اس ٹائم اس کی کنڈیشن کافی خراب ہو چکی تھی جیسے اب ہے. تو وہ کہتی ہے کہ اب تو یہ کہ ہم صرف یہ ٹرائی کر سکتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا بہتر کر سکیں. انہوں نے پھر ہمیں انجیکشن تھراپیز, آپریشن اور سارا کچھ یہ بتایا. یہ آگے پھر اس کے بابا بتائیں گے کہ کیا اس وقت اس کے منہ میں گلٹیاں ہو چکی تھیں, اور باقی یہ ہو چکی تھیں, جوائنٹس آلریڈی اس کے سٹاک ہو چکے تھے. تو پھر میڈم عما نے پھر ہمیں یہ کہا, ایک پلان لکھ کے دیا کہ آپ ایسا کریں کہ جو اس کے
منہ کی گلٹیاں ہیں وہ چونکہ اس کی خوراک کے راستے میں آ رہی ہیں، خوراک لینا اس کو مشکل ہو رہی ہے، تو وہ آپ سرجری سے نکلوا دیں۔ باقی انہوں نے باقی گلٹیوں کے لیے کچھ انہوں نے ہمیں انجیکشن تھراپیز بتائیں کہ وہ آپ انجیکشنز ان میں لگوائیں تو شاید ان سے یہ ڈیزالو ہو جائیں یا رک جائیں، مزید بڑھیں نا۔ پھر ہم وہاں سے آگے اسلام آباد، پھر ہم چلڈرن ہاسپٹل چلے گئے اور یہ سارا فیڈ بیک لے کے ان کے پاس، تو انہوں نے پھر ہمیں ریفر کیا ڈاکٹر عمر فاروق مروت، ایک بہت پمس کے ایک بہت اچھے میگزیلو فیشل سرجن ہیں، ان کے پاس۔ وہ دیکھتے تو بڑوں کو ہیں، بچوں کو ویسے وہ دیکھتے نہیں ہیں، لیکن یہ چونکہ ایک یونیک کیس تھا تو اس لیے انہوں نے ہمیں ریفر کیا، اور ڈاکٹر عادل شرازی کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اسپیشلی ریکویسٹ کی ڈاکٹر عمر کو کہ آپ اس بچے کو دیکھیں۔ ڈاکٹر عمر نے پھر اس کو دیکھا، انہوں نے پھر کہا کہ آپ جو اس کے منہ کے اندر کا جو صورتحال بن چکی ہے، آپ یہ اس کا سرجری کے سوا تو فی الحال کوئی اور سولوشن نہیں ہے، تو انہوں نے پھر ہمیں بلایا پمز میں، اور اس کو ہم نے پھر ایڈمٹ کروا کے تو اس آپریشن کے لیے ایڈمٹ کروا دیا۔ پھر ایک دفعہ کروایا نا تو پھر ہمیں اتنا انہوں نے کہا کہ یہ رسکی ہے بہت، جو ہے نا آپریشن کے دوران بھی اس کو پرابلم ہو سکتی ہے، ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے ایسا۔ ہاں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اس کو سانس کی نالی کا بھی ایشو ہوگا، کیونکہ اس کو سانس نہیں لے پائے گا، کیونکہ اس کو چیسٹ کا بہت ایشو ہوتا ہے، اور ناک سے بھی نالی نہیں جا وہ سکتی۔ ایکچولی اس کو مصنوعی سانس پہ انہوں نے رکھنا تھا، کیونکہ جب جنرل اینستھیسیا دیتے ہیں نا تو کمپلیٹ بیہوش کرتے ہیں جب بچے کو، تو پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپریشن جب تک جاری رہتا ہے تو مصنوعی سانس کے اوپر رکھتے ہیں، تو مصنوعی سانس کی نالی اس کو گزارنے کا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ وہ نالی جو ہے یا تو اس کو گلے سے جانی تھی منہ کے ذریعے، یا پھر اس کو ناک کے ذریعے جانی تھی۔ منہ سے اس لیے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ منہ کا آپریشن ہونا تھا، سرجری منہ کے اندر کی ہونی تھی۔ ناک کا اس کا ایشو یہ تھا کہ یہ جو گلٹیاں تھیں اس کو، یہ گلٹیوں نے اس کا ناک کو بھی تنگ کر دیا تھا، تو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ شاید اس کی ناک کی نالیاں بھی جو ہے، ناک سے بھی نالیاں پاس نہ ہو سکیں، تو انہوں نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ یہاں اس کو کٹ لگائیں گے گلے میں، باہر سے کٹ لگا کے تو یہاں سے اتاریں گے اس کو سانس کی نالیاں۔ تو پہلے تو ہم اتنا پریشان ہو گئے کہ یار بیمار تو خیر ہے بچہ، وہ ریکور کرے گا اس سے یا نہیں کرے گا، لیکن یہ نہ ہو کہ کسی ایسے پروسیجر میں ڈال جائے کہ جان سے چلا جائے۔ تو پھر ہم اس ڈر کے مارے ہم واپس آ گئے، لیکن جب دیکھا کچھ دن گزرے، ہم پھر دوبارہ ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کیا تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ تھوڑی سی ہمت رکھیں، کچھ نہیں ہوتا، ہم آئے روز اس طرح کے آپریشنز کرتے ہیں، تو آپ تھوڑی ہمت کر کے یہ آپریشن کرا لیں بچے کا، کیونکہ اگر یہ کھائے پیے گا نہیں تو پھر بھی کیسے جیے گا۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے پھر دوبارہ ہمت کی، دوبارہ اس کو جا کے پمز میں ایڈمٹ کروایا، اور ڈاکٹر عمر فاروق مروت کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے، ایک بڑے سینئر سرجن ہیں، انہوں نے بذات خود انٹرسٹ لیتے ہوئے جو ہے پھر پمز میں آئے وہ، اور آ کے اس کو اسپیشل پھر انہوں نے خود اس کی سرجری کی، اور وینٹیلیٹر انہوں نے اس کے لیے بک کیا تھا کہ یہ اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھیں گے، کیونکہ اس کا سویئر کیس ہے، ریئر بیماری ہے، تو یہ لازمی بات ہے کہ اس کو ہم وینٹیلیٹر پہ رکھیں گے۔ تو ہم جو ہے نا بہت زیادہ پریشان تھے، آپریٹ بھی ہو گیا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپریشن ہو گیا، اس کے بعد پھر گھر لے آئے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اور بھی اس کی بڑھتی جا رہی ہیں، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، جوڑ اس کے اور زیادہ، ساتھ ساتھ فزیو تھراپی بھی ہو رہی ہے، اور ایکچولی وہ جب آپریشن اس کا ہو گیا، اب وہ تو وقتی اس کا ایک وہ تھا، کیونکہ اس کو کھانے پینے کا ایشو تھا، جس کو ہم کرتے کہ جو بھی لیکوڈ یہ کھاتا ہے چلو وہ تو کم از کم کھاتا رہے، یا یہ تھا کہ اس کو این جی پاس کروا لیتے، یا پھر اس کو جو یہاں ٹیوب لگتی ہے پیٹ میں وہ لگوا لیتے، وہ ہم نے نہیں لگوائیں، ہم نے کہا چلو ماؤتھ سے ہی اس کی فیڈنگ جاری رہے، ہم نے اس کی وہ سرجری کروا لی۔ سرجری وہ وقتی طور پہ تو وہ کامیاب رہی، لیکن بعد میں وہ پھر اس کو دوبارہ سے گلٹی وہ واپس آ گئی، ایک میجر جو بڑی گلٹی تھی اس کی، جو کہ ابھی بھی اس کو یہ سامنے نظر آتی ہے۔ تو اب وہ ابھی ہمارا وہاں سفر ختم نہیں ہوا، وہ ایک اموسا آپریشن کی تو ایک آزمائش سے ہم نکلے، وہ پھر یہ اللہ کا شکر ہے کہ ریکور کر کے گھر آ گیا، لیکن پھر بھی اس کے ہیلتھ بینیفٹ ساتھ ساتھ ہیلتھ کے ایشوز اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور اس کو پھر زیادہ اس کے جوائنٹس میں پرابلم ہونا شروع ہو گئی، یا پٹھے اس کے زیادہ اکڑنا شروع ہو گئے، پھر ہم نے دوبارہ سے پھر فریکوینٹلی ہم چکر لگانے لگے لاہور، ڈاکٹر عمر ارشد کو سال میں 2-3 بار ہم دکھا رہے ہیں، تقریباً 3-4 چکر ہمارے لگے۔ پھر ڈاکٹر عمر جیسے جیسے کہتی ہیں پھر ہم ویسے ہی کرتے ہیں، کچھ ڈاکٹرز کے پاس وہ ریفر کرتی ہیں لاہور میں، ڈاکٹر عباس تھے ان کے پاس بھیجا تھا انہوں نے لاسٹ کچھ ٹائم پہلے، اور وہاں پہ اس کو انجیکشن تھراپی ہوئی تھی، اس کی پٹھوں کے اندر تقریباً 28 یا 30 انجیکشن لگے تھے اس کو، ان سے تو خیر اس کو خاص فرق نہیں پڑا تھا، لیکن ان کی وجہ سے اس کو سائیڈ ایفیکٹ کے طور پہ
اس کو نمونیا ہو گیا تھا بڑا سیویئر قسم کا، اور یہ پھر ہم اس کو واپس لائے تھے لاہور سے، اور پمز میں یہ چلڈرن ہاسپٹل میں تقریباً میرے خیال 10-12 دن داخل رہا تھا، اور بڑا اس کو بریدنگ کا سیویئر قسم کا ایشو ہو گیا تھا، پھر اللہ کا شکر ہے کہ اسی ریکور کر گیا تھا۔ اس کے بعد ابھی بھی جیسے جیسے ڈاکٹر عمر کہتی ہیں پھر ہم مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں، آرتھو والوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، اور جیسے ڈاکٹر ممتاز ہیں لاہور میں ان کے پاس، اور یہاں اسلام آباد میں بھی جو میں نے جن ڈاکٹرز کا ذکر کیا ان کو ہم دکھا رہے ہیں، پھر جیسے جیسے وہ ہمیں بتا رہے ہیں تو ہم اس کی تھراپیز وغیرہ اس کی کروا رہے ہیں۔ فیشیل انجیکشن تھراپیز اس کی ریگولر چل رہی ہیں، جو اس کے چہرے کی خد و خال ہیں ان کی حوالے سے، اور باقی کچھ تو اس کی جوائنٹس کی کچھ ہو چکی ہیں انجیکشن تھراپیز، اور کچھ ابھی ڈیو ہیں جو مزید اس کی کروانی ہے، اس کے لیے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھے ہوئے ہیں ڈاکٹرز نے، وہ ٹیسٹ اس کے ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر وہ شروع ہوں گی۔ باقی جو اس کے یہ منہ کا جو گلٹی ہے اس کی کافی بڑھ گئی ہے، اس کی سرجری بھی اس کی ڈیو ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی سرجری کرنی پڑے گی، موسم تھوڑا سا بہتر ہو تو پھر اس کو سرجری کے لیے دوبارہ ایڈمٹ کریں گے۔ تو یہ ہے کہ اس بچے کے بیچارے کی ایک لمبی جو ہے کہانی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس کی ابھی بھی ڈیلی فزیو تھراپی بھی ہو رہی ہے، ڈیلی ابھی ڈاکٹر آتے ہیں گھر پہ اور روزانہ کی بنیاد پہ اس کی فزیو تھراپی کرتے ہیں، اس کے تاکہ پٹھے یا جوائنٹس جو ہے ان کو تھوڑا سا ایکٹیو کرنے کی کوشش کریں۔ ہے تو اس کے لیے تکلیف دہ عمل ہے وہ بھی کافی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ کچھ کریں تب بھی تکلیف میں ہیں، اور اگر کچھ کریں تو تب بھی تکلیف میں ہیں۔ تو ابھی اس کی وہ تو اب ہم کر ہی رہے ہیں جس طرح بھی ہے، اب ہمیں مینیج تو کرنا ہے نا۔ ابھی اس کی منہ کی سرجری ڈیو ہے، وہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے منہ کے اندر سے ابھی یہ دوبارہ سے گلٹیاں نکالیں گے، تو اب کیا کریں، اب ہمیں کرنا تو ہے، جو کچھ بھی وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو بیٹھ نہیں سکتے۔ ابھی بھی اس کو جوائنٹس میں اور یہ ان گلٹیوں میں پین بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ڈیلی آپ یقین کریں کہ جو پین کلر میں نہیں کھا سکتا وہ یہ ڈیلی ایک پین کلر کھاتا ہے، اور ایک نہیں کھاتا 3 پین کلر کھاتا ہے روز کے۔ تو لیکن کیا کریں، اب جیسے میرے رب نے اب ہم پہ امتحان، اس بچے پہ امتحان لکھا ہے وہ ہم نے فیس کرنا ہے، ثابت قدمی سے ابھی تک فیس کر رہے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے سب سے درخواست ہے کہ آپ لوگوں نے اس بچے کے لیے بہت بہت دعائیں کرنی ہیں، اور اس کو فل آپ نے سپورٹ کرنا ہے، تاکہ ساتھ ہماری بھی سپورٹ ہو سکے، اور اس کی آواز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیل سکے، اس کی آواز تاکہ حکومت تک بھی جائے، اور جو ہمارے دوست، جو ہماری بہنیں، ہمارے بھائی دنیا کے کسی بھی خطے سے اس کو دیکھتے ہیں محمد علی کو، ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اپنی جو بھی کمیونٹیز ہیں ان میں بھی اس کی ویڈیو کو پھیلائیں، اور اس کی آواز کو پھیلائیں زیادہ سے زیادہ، اور آپ اپنے طور پہ بھی تھوڑا سا وہاں پہ بھی کچھ سرچ کرنے کی بھی کوشش کریں کہ اگر آپ کے کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ اگر اس کی بیماری کے حوالے سے کوئی بہتری کوئی مل سکتی ہے، کوئی ایسے کوئی کلو مل سکتا ہے علاج وغیرہ کے حوالے سے، تو وہ بھی ہم سے ضرور شیئر کریں۔ فی الحال تو اس کا سمٹم وائز ہی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، اس کا ڈیزیز کا تو فی الحال کوئی علاج نہیں پاکستان میں تو فی الحال نہیں ہے۔ میں کہانی تو آپ کو میں نے اس کی ساری سنا دی، لیکن بیماری کے بارے میں شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ اس کی بیماری کا نام ہے ہائی لائن فائبروماٹوسس سنڈروم۔ جو لوگ تو میڈیکل کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو تو پتہ ہوگا، اس کا جو نہیں ہے ان کو تو شاید اس بیماری کا انہوں نے نام ہی نہیں سنا ہوگا۔ یہ شاید 3 بچے ہیں پاکستان میں اس بیماری کے، اور اس کے علاوہ کوئی پیشنٹ نہیں ہے یہاں پر نا۔ تو اس میں میجر ہوتا یہ ہے کہ جسم کے اندر کچھ ڈپازٹس شروع ہو جاتے ہیں اسکن کے نیچے، جو کہ گلٹیوں کی صورت میں اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ زیادہ افیکٹ کرتے ہیں چہرے کو اور جوائنٹس کو۔ اب اس بچے کے تمام جوائنٹس انوالوڈ ہیں، اس کا چہرہ انوالو ہے سارا، وہ آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو ہم تو اپنی طرف سے اس کی جتنے بھی اس کے لیے جو کچھ بہتری کر سکتے ہیں وہ ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں جتنا حصہ ڈال سکیں، آپ کی بڑی مہربانی بھی ہوگی، ہم آپ کے شکر گزار بھی ہوں گے، آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں گے۔ تو میری طرف سے بس اتنا ہی ہے، میں آپ سب کے لیے بہت ہی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کرتا ہوں، اور آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھوں گا۔ تو اب ہم ولاگ کے اینڈ کی طرف چلتے ہیں، تو اختتامی کلمات جو ہیں وہ محمد علی کی ماما بولیں گے۔ تو آج آپ نے پھر سن لی اس کی ہماری بھی اور اس کی بھی دکھ بھری کہانی۔ تو جی آپ نے سن لی آج اس کی مختصر سی دکھ بھری کہانی جو اس کے ساتھ ہوا ہے۔ مطلب ابھی ہم نے پوری کہانی تو نہیں سنائی، بس چھوٹی سی آپ کو بیچ بیچ میں سے سنائی ہے، کیونکہ ہماری ویڈیو لمبی ہو جاتی تو پھر آپ بھی بور ہو جاتے۔ تو بس آپ نے اس کو آگے شیئر کرنا ہے اور سب کو بتانا ہے، جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں کوئی بھی، تو آپ نے آگے یہ بھیجنی ہے تاکہ اس کے لیے بھی سپورٹ ہو اور ہمارے لیے بھی۔ زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے آپ اس کی ویڈیوز کو لنک کو پھیلائیں،
تاکہ ہر جگہ اس کی آواز پہنچ سکے. تو آپ نے جتنے بھی آپ کے فیس بک کے واٹس ایپ وغیرہ کے گروپس ہیں وہاں پر بھی آپ شیئر کریں. تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آج کا ولاگ اینڈ کرتے ہیں. آپ سب رمضان کے مہینے میں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ہمیں بھی اور ہمارے بچے کو بھی یاد رکھیے گا, ہم بھی انشاءاللہ آپ کو یاد رکھیں گے. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, اور انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے خدا حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا, اور بس محمد علی کے لیے اسپیشلی دعا کرنی ہے آپ سب نے. تو ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ, دعا کرتے بھی ہیں آپ, ہم روز دیکھتے ہیں آپ کے کمنٹ اور حوصلہ بھی بڑھتا ہے. تو پلیز دعاؤں میں یاد رکھنا اور اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.